پاکستان اور افغانستان دو ایسے پڑوسی ملک جن کی تاریخ، مذہب اور ثقافت آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے تعلقات میں دوستی سے زیادہ دشمنی کیوں نظر آتی ہے؟ آئیے آج اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شاید اس ساری کہانی کا مرکز یہی ایک جملہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب سے گہرا زخم اکثر وہ دیتا ہے جس سے ہمیں خطرے کی توقع تک نہیں ہوتی۔ ہم باہر کے دشمنوں کے لیے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، دفاعی نظام بنا لیتے ہیں، لیکن جب خطرہ اندر سے یعنی اپنوں سے ہی پیدا ہو تو اکثر ہم آنکھیں موند لیتے ہیں، اور یہی غفلت سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ وہ کون سی نفسیاتی وجوہات ہیں جو ہمیں اپنوں سے ملنے والے خطرے سے بالکل اندھا کر دیتی ہیں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ ہی ہماری سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مشترکہ مذہب اور ثقافت یہ سب ایک دھوکے کی طرح کام کرتے ہیں، اور یہ تو اپنے ہیں کی سوچ ہمیں اتنا غافل کر دیتی ہے کہ ہم سامنے کھڑے خطرے کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کا رشتہ اسی نفسیاتی حقیقت کی ایک زندہ مثال ہے، جہاں ظاہری طور پر بھائی چارے کے پیچھے گہری دراڑیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اب ہم ذرا تاریخ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے اتنے گہرے رشتوں والے دو ممالک کو وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر بداعتماد بنا دیا۔ سوچیں ذرا، ان دونوں ممالک میں کیا کچھ مشترک نہیں؟ تاریخ، مذہب، ثقافت، زبان، یہاں تک کہ جغرافیہ بھی۔ ان بنیادوں پر تو انہیں ایک دوسرے کا سب سے مضبوط ساتھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ اس بداعتمادی کی جڑیں کافی گہری ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈیورنڈ لائن کا تنازع، وہ سرحدی لکیر جسے افغانستان نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پھر اوپر سے افغان حکومتوں کا پاکستان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہاں، عالمی طاقتوں کا اس خطے کو اپنی شطرنج کی بساط کی طرح استعمال کرنا، ان سب چیزوں نے مل کر اس آگ کو اور بھڑکایا۔ پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، یعنی 1979 کی سوویت جنگ۔ اس جنگ نے دوستی کی بنیادوں کو ہلا کر بداعتمادی کے وہ بیج بوئے جو آج تک پھل دے رہے ہیں۔ دیکھیے، اس مشکل وقت میں پاکستان نے ایک مشترکہ دشمن کے خلاف افغانستان کا بھرپور ساتھ دیا، اپنی سرحدیں کھول دیں، لاکھوں مہاجرین کو پناہ دی، اور افغان عوام کی ہر ممکن مدد کی۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے، پاکستان کی یہی مدد الٹا اسی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ مہاجرین کی میزبانی نے معاشیت پر شدید بوجھ ڈالا۔ جہاد کے بعد جو طاقت کا خلا پیدا ہوا، اس نے دہشت گردی کو جنم دیا، جس کی سب سے بھاری قیمت خود پاکستان نے چکائی۔ اور ان تمام قربانیوں کا صلہ کیا ملا؟ صرف شکوک و شبہات اور الزامات۔ اور آج بھی یہ بااعتمادی ختم نہیں ہوئی۔ دونوں ممالک اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، میڈیا اور سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، اور عوام کے جذبات کو مذہب اور قوم پرستی کے نام پر بھڑکا کر اصل مسائل سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے۔ تو ہم نے مسئلے کی جڑوں کو تو سمجھ لیا، لیکن کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ کیا تاریخ ہمیں کوئی سبق سکھاتی ہے؟ آئیے اب ذرا حل کی تلاش کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کہانی کوئی انوکھی نہیں ہے۔ یہ اپنوں کی دشمنی کا المیہ انسانی تاریخ کا ایک بہت پرانا اور بار بار دہرایا جانے والا باب ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ عرب ممالک کی آپسی لڑائیاں دیکھ لیں، یورپ کے وہ ممالک جو ثقافتی طور پر ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ان کے درمیان 2 عالمی جنگیں ہوئیں، اور مسلم دنیا کے اندرونی جھگڑے۔ یہ سب اسی بات کا ثبوت ہیں کہ یہ مسئلہ جغرافیہ کا نہیں بلکہ انسانی فطرت کا ہے۔ تو پھر اس چکر سے نکلا کیسے جائے؟ پہلا قدم جذباتی نعروں سے باہر نکل کر حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسرا، اپنے اداروں کو اتنا مضبوط بنانا ہوگا کہ وہ اندرونی اور بیرونی ہر طرح کے خطرے سے نمٹ سکیں۔ اور سب سے اہم تیسرا قدم یہ سمجھنا ہوگا کہ دونوں ممالک کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک کی کامیابی دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ایک ایسا سوال جو اس پوری گفتگو کے مرکز میں ہے۔ تو پھر اصل دشمن کون ہے؟ کیا وہ جو سرحد کے اس پار ہے، یا وہ جو ہمارے درمیان رہ کر ہمارے اعتماد کو کمزور کرتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے؟ اور جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا دشمن وہ ہے جسے ہم پہچان ہی نہ پائیں۔ وہ دشمنی جو اعتماد کے پردے میں چھپی ہو، وہ کھلی دشمنی سے کہیں زیادہ خطرناک اور تباہکن ہوتی ہے۔ تو آخر میں بات صرف اتنی سی ہے کہ دوستی کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہوتا، اصل امتحان تو اعتماد کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اگر اس امتحان میں ناکامی ہوتی رہی تو تاریخ خود کو دہراتی رہے گی، اور سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ اپنوں کے ہاتھوں ہی اٹھانا پڑے گا۔